انڈیا پاک کی کشیدگی میں سیز فائر کے بعد کمی محسوس کی ہے۔ کیا اب مسئلہ کشمیر انٹرنیشنل فارم پہ ہے؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پہ جو ہے وہ اپنی آئی ڈی سے ٹویٹ کیا ہے، اور اس ٹویٹ میں انہوں نے باقاعدہ جو لکھا ہے کہ میں دونوں ملکوں کو جو ہے وہ مکمل طور کے اوپر یہ ایک یقین بھی دلانا چاہتا ہوں، یا پھر یہ جو دونوں ملک ہیں، چاہے وہ پاکستان ہے یا ہندوستان ہے، میں ان دونوں ملکوں کے اوپر فخر محسوس کرنا چاہتا ہوں کہ اس سمے ان دونوں ملکوں نے جو ہے وہ ایک بڑا بہتر فیصلہ لیا سیز فائر کا، جس کی وجہ سے کئی سارے عام شہریوں کی جانیں بچ سکتی ہیں، تباہی جو ہے وہ بچ سکتی ہے، اور کہیں نہ کہیں جو ایک تباہی کا عالم نظر آتا شاید اس کی وجہ سے سیولینز کا کافی نقصان ہوتا، اس میں بھی کافی کمی ہوئی ہے اس سیز فائر کے بڑے فیصلے کے بعد۔ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ میں ایک باری پھر سے، یہ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں اپنے اس آفیشیل ٹویٹ میں، کہ میں ایک باری پھر سے یہ کوشش کروں گا کہ میں اپنا ٹریڈ سے مراد تجارت، یعنی کہ میں اپنا ٹریڈ جو ہے وہ دونوں ملکوں کے ساتھ، دونوں نیشنز کے ساتھ بڑھانا چاہوں گا، یعنی کہ پاکستان کے ساتھ بھی، ہندوستان کے ساتھ بھی میں ٹریڈ کرنا چاہوں گا، اور ٹریڈ جو ہے اس میں جو ہے وہ انکریز کرنا چاہوں گا، اس ٹریڈ میں بڑھوتری کرنا چاہوں گا، اس ٹریڈ کو بڑھانے کی کوشش کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے ساتھ ہی ساتھ کہا کہ اس پہ جو ہے وہ میں حیران ہوا کہ تیسری پارٹی یعنی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کیوں اپنا سٹیٹمنٹ دے رہا ہے، کیا کارن ہے یہ سٹیٹمنٹ دینے کا؟ اس چیز میں ہم سب لوگوں کو سوچنے کے لیے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اپنے ذہن کا استعمال کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ میں آپ دونوں کے ساتھ، یہ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں اپنے آفیشیل ٹویٹ میں ملک ہندوستان کو اور پاکستان کو، کہ اس کے علاوہ میں آپ دونوں کے ساتھ مل کر یہ دیکھنے کے لیے کام کروں گا کیا ہزاروں سال کے بعد مسئلہ کشمیر کا کوئی حل نکل سکتا ہے۔ جب انہوں نے یہ ٹویٹ لکھا اور اس ٹویٹ میں انہوں نے یہ بات کہی کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں اور یہ دونوں ملکوں کو کہہ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ میں آپ دونوں کے ساتھ، یعنی کہ امریکہ اپنی بات کر رہا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ اپنی بات کر رہا ہے کہ اس کے علاوہ میں آپ دونوں کے ساتھ مل کر یہ دیکھنے کے لیے کام کروں گا کہ کیا ہزاروں سال بعد مسئلہ کشمیر کا کوئی حل نکل سکتا ہے۔ جب یہ ٹویٹ ہوا، یہ ٹویٹ ٹروتھ سوشل پہ ہوا ہے، جو ان کی اپنے آفیشیل آئی ڈی ہے اس پہ ہوا ہے، تو اس کے بعد لگاتار اس پہ ٹویٹس آنا شروع ہوئے۔ کئی سارے پولیٹیکل پارٹیوں نے جو ہے وہ اس چیز کو لے کر یعنی کہ ریجیکشن ظاہر کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو آپسی انڈیا اور پاکستان کا مسئلہ ہے، مسئلہ کشمیر، اس میں تھرڈ پارٹی کا انٹروین کرنا صحیح نہیں ہے، یہ دونوں ملکوں کی آپسی بات ہے کشمیر ریزولوشن کو لے کر یا کشمیر ایشو کو لے کر۔ پھر ڈونلڈ ٹرمپ اس میں کس طریقے سے جو ہے وہ انٹرفیئر کر رہے ہیں۔ حالانکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس میں کچھ اور چیزیں بھی جو لکھی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میں ہندوستان اور پاکستان کو مبارکباد بھی پیش کرنا چاہوں گا، اور مجھے فخر ہے کہ ان دونوں ملکوں نے جو ہے وہ وقتی طور ایک بڑا اچھا ڈیسیجن لیا سیز فائر کا، جس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں دونوں ملکوں کا کافی زیادہ نقصان ہو سکتا تھا۔ دونوں ملکوں کے اندر کافی زیادہ غصہ تھا، اور اس سمے اس غصے کے کارن جو ہے وہ کافی لوگوں کی موتیں ہو سکتی تھی، کافی تباہی ہو سکتی تھی، اور اتنا ہی نہیں بلکہ کئی معصوم لوگوں کی جانیں بھی جا سکتی تھی۔ لیکن میں اس چیز پہ بڑا فخر محسوس کرتا ہوں کہ ان دونوں ملکوں نے بہت اچھا ڈیسیجن لیا ہے، اور ان دونوں ملکوں نے جو ہے وہ آپسی سمجھوتا کرنے کے بعد سیز فائر ڈکلیئر کیا ہے۔ اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ خود بھی جو ہے وہ کریڈٹ لے رہے ہیں۔ دیکھیے یہ امریکہ کیسے کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ میں خود پہ بھی پراؤڈ کرتا ہوں یو ایس اے پہ، کہ انہوں نے ایک ہسٹورک ڈیسیجن جو ہے وہ لینے میں بڑا اہم ترین رول پلے کروایا، یعنی کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ خود بھی کریڈٹ لے رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کریڈٹ ہے کہ یو ایس اے نے مدد کی ہے اس ہسٹورک ڈیسیجن میں اور اس ڈیسیجن کو ڈسکس کرنے میں، اور حالانکہ ان سب چیزوں کے بعد اب میں اپنا ٹریڈ، اپنا تجارت کو جو ہے وہ انکریز کروں گا دونوں کنٹریز کے ساتھ۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹویٹ ہے، اور یہ ٹویٹ آپ کے سکرینز پہ ہے، ڈونلڈ جے ٹرمپ ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹویٹ، یہ ٹروتھ سوشل ہے۔ جیسے ٹویٹر ہوتا ہے ویسے ہی ایک ٹروتھ سوشل ہوتا ہے، اس پہ اگر آپ جا کے دیکھیں گے تو یہ ٹویٹ ہے۔ اس سمے اس ٹویٹ کے اوپر پورے ہندوستان کے اندر سوشل میڈیا پہ، نیشنل ٹیلی ویژنز کی سکرینز پہ ڈیبیٹس شروع ہو چکی ہیں۔ حالانکہ اسی دوران میں کئی بڑے اہم ترین سوالات بھی ہوئے ہیں، کئی بڑے سوالوں کے جواب بھی دیے گئے ہیں۔ اچھا، آج کے حالات میں آپ کو اس کے ساتھ ساتھ بتانے کی کوشش کروں گا۔ جو سچویشن اس سمے امرتسر میں وہ نارمل ہے، لوگ ڈیلی روٹین ورک کر رہے ہیں اور مارکیٹ اوپن ہے، کسی بھی طریقے کا کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ویسے کشمیر گھاٹی کے اندر بھی مارکیٹ اوپن ہے،
کوئی بھی پریشانی نہیں ہے. یعنی کل گزشتہ رات جو ہے وہ پونچھ میں بھی زیادہ شیلنگ نہیں ہوئی ہے, نہ ہی کہیں اور الگ الگ مقامات کے اوپر شیلنگ دیکھنے کو ملی ہے. ہاں بعض اوقات کئی جگہوں پہ سیز فائر کا وائلیشن ضرور ہوا ہے, لیکن پہلے کے مقابلے گزشتہ رات جو ہے وہ ٹھیک رہی ہے اور اس طریقے کی تباہی نظر نہیں آئی ہے جو پہلے 2 دنوں میں تباہی نظر آ رہی تھی یا جس طریقے کی تباہی دیکھنے کو مل رہی تھی. اور وہیں کانگریس نے ریجیکٹ کیا ہے ٹرمپ کا یہ میڈیشن آفر. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کئی سارے مقامات سے یہ بھی خبریں نکل کر آ رہی ہیں کہ غلط طریقے سے جو ہے وہ ابھی سوشل میڈیا کے اوپر کوئی بھی نیریٹو نہ چلائیں جس میں یہ بتایا جائے کہ حالات جو ہیں وہ کشیدہ ہیں یا اس طریقے کی چیز ہے. جیسے کہ جلندھر کے ڈی سی نے لوکلز کو کہا کہ اوائڈ کریں ان ویریفائڈ سوشل میڈیا میسیجز, کیونکہ اب صورتحال میں بہتری آ رہی ہے, دھیرے دھیرے حالات ٹھیک ہو رہے ہیں اور دھیرے دھیرے جو ہیں وہ حالات بہتری کی اور جا رہے ہیں. اس میں ایک بڑا ایک ٹویٹ اور بھی آیا ہے پرینکا چترویدی کا. انہوں نے کہا ہے کہ ڈونٹ نیڈ یو ایس اے کی ضرورت نہیں ہے یا کسی اور ملک کی ضرورت نہیں ہے. جو سولوشن آف کشمیر ہے یا سولوشن آن کشمیر ہے وہ 2 ملکوں کے بیچ میں ہے, وہ 2 ملکوں کو خود دیکھنا ہے. حالانکہ یو ایس کے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اس بڑے ٹویٹ کے بعد جو ہے وہ کشمیر کے جو فارمر ڈی جی پی ہیں ایس پی وید صاحب, انہوں نے بھی کہا کہ کشمیر ایشو جو ہے وہ انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں ہے, اس میں تھرڈ پارٹی کو انٹروین کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایز پر شملہ ایگریمنٹ. اور یہ جو ڈسپیوٹ ہے بٹوین 2 کنٹریز ہے اینڈ دے ول سٹ ٹوگیدر ٹو ریزالو دس. انہوں نے کہا کہ امریکہ یا پھر ڈونلڈ ٹرمپ کو اس پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب حالات پہ ہم بات کریں گے. ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ حالات میں بہتری آئی ہے, پہلے کے مقابلے سدھار آیا ہے, پہلے کے مقابلے لوگوں کے اندر جو ہے وہ اب ایک راحت نظر آ رہی ہے. لوگ عام شہری پبلک جو ہے وہ واپس لوٹ کر اپنی گھروں کی جانب روانہ ہیں اور کئی سارے لوگ جو اس سمے مشکلات کے اندر تھے یا پریشانی کے اندر تھے یا پریشانی کے اندر جوجھ رہے تھے, ان لوگوں کے لیے اتنی راحت ضرور ملی ہے اس سیز فائر ایگریمنٹ کے بعد کہ کہیں نہ کہیں وہ اپنے گھروں کی جانب ایک بار پھر سے روانہ ہے. سب سے امپورٹنٹ یہ تھا اس سمے کہ جیسے آپ کو معلوم ہے پچھلے 2 دنوں میں حالات بہت کشیدہ رہے, کشیدگی میں مزید اضافہ, مابین جھڑپیں ہوئیں, ہوائی جھڑپیں ہوئیں, اس کے بعد زمینی سطح پہ جو ہے وہ آپ نے دھماکوں کی آوازیں سنی, لگاتار فائرنگ کی آواز سنی, ایکسپلوژنز کی آواز سنی. لیکن گزشتہ رات جو ہے وہ نارمل سچویشن رہی. کچھ علاقوں میں ضرور سیز فائر کیا گیا ہے پاکستان کی جانب سے, لیکن اس کے بعد بھی اوور آل جو ہے وہ سچویشن نارمل رہی جموں کشمیر کے اندر. وادی کشمیر کی بات کریں آپ یا پھر ویسے ہی نارتھ کی بات کریں آپ یا پھر پیر پنجال کی بات کریں آپ, تو کئی مقامات پہ جو پچھلے 2 دنوں میں کافی زیادہ آوازیں سنائی دے رہی تھی یا کافی موٹار شیلنگ ہو رہی تھی, اس میں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ کمی آئی ہے. اور جو یہ سیز فائر ڈکلیئر ہوا ہے اس کی وجہ سے عام شہریوں کو کافی راحت ملی ہے. دیکھیے ہم جو بھی خبر آپ کو بتاتے ہیں ہم اپنے پاس سے نہیں بتاتے ہیں, نہ ہمارے پاس کوئی ایسی کوئی ٹیکنیک ہے, نہ ہی ایسی کوئی ٹیم ہے کہ جو ہمیں بتا رہی. ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں. اب کل رات کئی سارے لوگوں نے غصہ کرنا شروع کر دیا مجھ پہ کہ بھائی آپ نے بولا کہ سیز فائر ڈکلیئر ہو گیا. وہ میں نے تھوڑی بولا ہے جناب, وہ 2 نیشنز نے ڈکلیئر کیا کہ سیز فائر ہوا ہے. میں نے تو خبر پڑھ کر سنائی ہے, آپ لوگ اس پہ بھی غصہ کرنا شروع کر دیتے ہو. ابھی جو میرے پاس ٹرمپ کا ٹویٹ آیا ہے وہ ٹروتھ سوشل پہ آپ جا کے چیک کریں. میں جھوٹ اگر بول رہا ہوں تو جاؤ چیک کرو, ٹروتھ سوشل کو ڈاؤن لوڈ کرو اپلیکیشن میں, وہاں پہ ٹرمپ کا ٹویٹ پڑھو 1.5 گھنٹے پہلے کیا ٹویٹ آیا. پھر ہندوستان کی نیوز چینلز نکالو, NDTV انڈیا نکالو, ANI نکالو, وہاں پہ جا کے دیکھو, پڑھو وہ لوگ کیا اس پہ نیوز کر رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں, کیا کیا ٹویٹس آ رہے ہیں. پھر کانگریس کے ریئیکشنز دیکھو, BJP کے ریئیکشنز دیکھو, پھر باقی پولیٹیکل پارٹیوں کے ریئیکشنز دیکھو. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. جب خبر آتی ہے ساری میڈیا پر پڑھ کر سناتی ہے, میں بھی پڑھ کے سناتا ہوں. بات اتنی ہے کہ میری خبر زیادہ وائرل ہو جاتی ہے, مسئلہ صرف اتنا سا ہے, اس سے زیادہ کوئی اور پریشانی نہیں ہے, کیونکہ لوگ زیادہ مجھے سننا پسند کرتے ہیں. یہ سب سے بڑی اور ریالٹی والی بات ہے. تو کل سیز فائر دونوں ملکوں کے بیچ میں جو ہے وہ ڈکلیئر ہوا. آپ کو معلوم ہے شام کے 5 بجے کے بعد سیز فائر نہیں ہوگا. اس کے لیے باقاعدہ دونوں ملکوں کے DGMO نے ایک دوسرے کو کال کی اور 12 مئی کو ٹائم مقرر کیا ہے. ملاقات ہوں گی دونوں ملکوں کے بیچ میں اور کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ڈائیلاگ ہوگا اور ایک پیسفل آؤٹ کم آئے گا, جس کی بنیاد کے اوپر اسحاق ڈار نے پاکستان سے ٹویٹ کیا اور وکرم مسری جی جو ہیں ہمارے فارن سیکرٹری جے شنکر جی, انہوں نے ہندوستان سے ٹویٹ کیا. تو آپ لوگوں کے سامنے تھی وہ ساری ڈیٹیل سوشل میڈیا پہ, پوری سوشل میڈیا پہ خبریں گردش ہوئی, خبریں چلی. پھر دیر کے رات جو ہے وہ سیز فائر وائلیشن ہوا. اس سیز فائر وائلیشن میں
کم و پیش رات کے 11-12 بجے جو دلی میں پریس کانفرنس ہوئی, جو گورنمنٹ نے پریس کانفرنس کی, جو وکرم مستری جی نے پریس کانفرنس کی, ان کی وہی پریس کانفرنس کو میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے کئی سارے مقامات پہ سیز فائر وائلیشن کی ہے, پاکستان کو سمجھنے کی ضرورت ہے, انہیں اس رسپانسبلٹی کو اپنے کندھوں پہ لینے کی ضرورت ہے کہ اس طریقے سے سیز فائر جب ڈکلیئر کیا جاتا ہے تو اس کے بعد اس طریقے کی النگھن نہیں ہونی چاہیے. آج صبح جب نیند سے جاگے تو ڈونلڈ ٹرمپ کا دوسرا ٹویٹ آیا ٹروتھ پہ, اور انہوں نے کہا کہ مسئلہ کشمیر جو ہے اس کو لے کر ہم کام کریں گے اور مسئلہ کشمیر کو جو ہے وہ سالو کرنے کی کوشش کریں گے. پھر اس کے بعد جو وہ پولیٹیکل پارٹیوں نے ریئیکشنز دینا شروع کر دیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کون ہوتا ہے مسئلہ کشمیر میں انٹرفیئر کرنے والا, مسئلہ کشمیر کیا جو ہے وہ اب انٹرنیشنل فورم پہ پہنچ چکا ہے. اس پہ بھی جو ہے وہ باقاعدہ تصدیق ہوئی, لگاتار سوشل میڈیا کے اوپر اس پہ بھی باتیں ہوئیں, خبریں ہوئیں, الگ الگ مقامات سے نیوز ہوئی, نیشنل ٹیلی ویژنس کے اوپر بھی نیوز ہوئی. پھر اس کے بعد کانگریس نے کئی سارے کلیمز کو ریجیکٹ کیا اور کئی سارے مقامات کے اوپر جو ہے وہ کئی بڑے فارمر جو آفیسرز ہیں انہوں نے کہا کہ یہ دونوں ملکوں کی بھی بات ہے, اس میں تیسرے ملک کو انٹرفیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ بھی میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا. اب جو ہمارے پاس ریئل رپورٹ آتی ہے, جو رپورٹ آفیشلز یا ایڈوائزری یا گورنمنٹ یا کئی بڑے اداروں سے آتی ہے, ہم آپ کو وہ پڑھ کر سناتے ہیں اور آپ کو وقتی طور اویئر کر دیتے ہیں. دیٹس اٹ. اب کل رات سے جموں کشمیر کے اندر سچویشن نارمل ہے, یہ سچ ہے. کئی مقامات پہ وائلیشن ضرور ہوئی ہے سیز فائر کی, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن گزشتہ پرانی راتوں سے ٹھیک ہے. آپ منکوٹ مینڈر کی بات کریں, وہاں پہ پچھلے 2 دنوں میں کتنی سیز فائر ہو رہی تھی. کل رات وہاں پہ سکون کی رات ملی عام شہریوں کو. ویسے آپ اوڑی کی بات کر لیں, کپواڑہ کی بات کر لیں, کئی سارے مقامات کے اوپر پہلے کے مقابلے میں کافی راحت ملی ہے اور لوگ اب دھیرے دھیرے اپنے گھروں کی جانب لوٹ کر روانہ ہو رہے ہیں. اب پینک کرنے کی ضرورت نہیں ہے, مارکیٹ کھل رہے ہیں, سب چیزیں ٹریک پہ آ رہی ہیں, نارمل ہو رہا ہے. تو 1-2 دن میں ساری سچویشنز نارمل ہو جائیں گی. تو یہ سب سے امپورٹنٹ اور صحیح خبر ہے جو میں آپ کے پاس شیئر کر رہا ہوں. اب اس پہ آگے آپ کی بات ہے کہ آپ اس پہ صحیح ریئیکٹ کریں, غلط ریئیکٹ کریں. آپ نے جو کمنٹ کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں, یہ آپ کا ایک ادھیکار ہے, آپ کا ایک رائٹ ہے. میں تو گودی میڈیا ہوں نہیں ہوں, میرے پاس جو گورنمنٹ انفارمیشن دے گی وہ انفارمیشن میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گا. اس انفارمیشن کے بعد کیا ریئیکشن ہوتا ہے وہ سرکار کو معلوم ہے, اس چیز کے لیے مجھے معلوم نہیں ہے. میرے پاس جو خبر آتی ہے میں اس کو ویریفائی کرتا ہوں, وہ خبر صحیح ہے تو پبلک ڈومین میں لے کے آتا ہوں اور آپ لوگوں کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں. دیٹس اٹ, جو کہ میں نے ابھی کیا ہے. فی الحال اس خبر کو آپ اپنی طریقے سے سوچ بھی سکتے ہیں, سمجھ بھی سکتے ہیں اور اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں.